پاکستان کے ایک عالم مفتی ظفر ولی فرماتے ہیں کہ عشاء کی 15 رکعت ہے. 15 رکعت کیسے؟ 4 سنت غیر موقدہ، پھر 4 فرض 8، پھر 2 سنت موقدہ، 2 غیر موقدہ، تو کتنی ہوئی؟ 12، پھر 3 وتر تو 15. بس وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی 15 رکعتیں ہیں. لوگوں میں بچوں کو جو ہم تعلیم الاسلام میں پڑھاتے ہیں وہ یہ پڑھاتے ہیں کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، یعنی وتروں کے بعد بھی 2 سنت غیر موقدہ ہیں، تو 15 یہ، اور یہ وتروں کے بعد کی 2 سنتیں ہیں. مولانا ظفر ولی صاحب ان کی یہ منفرد رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، رات میں اپنی نماز کا آخری نماز وتر کو بناؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ بس وتر پڑھ لیا، اب اس کے بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے. یہ مولانا کی انفرادی رائے ہے اور امت نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. وہ شد و مت سے رائے بیان کرتے ہیں، اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ انہوں نے کوئی رسالہ بھی اس میں لکھا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر یہ رائے امت نے قبول نہیں کی ہے. کیوں؟ یہ جو حدیث ہے اجعلوا، یہ امر ہے، اجعلوا یہ امر استحباب کے لیے ہے. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یہ استحبابی حکم ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وتر عشاء کے بعد پڑھ لیتے تھے اور پھر تہجد بھی پڑھتے تھے. تو رات میں عشاء وتروں کے بعد تہجد پڑھا. اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر غفاری، ان 2 صحابہ کو حضور نے یہ وصیت، 3 باتوں کی وصیت کی تھی. ایک وصیت یہ کی تھی کہ تم وتر پڑھ کے سوئیو، تو وہ وتر پڑھ کے سوتے تھے، پھر رات میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتے تھے. علاوہ ازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر نے کبھی کبھی وتروں کے بعد 2 نفلیں بیٹھ کر پڑھی ہیں. لہذا مفتی صاحب کا جو یہ نظریہ ہے یہ احادیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے امت نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا.